السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے آرمی چیف نے اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا ہے. بہت اہم پہلوؤں پر ان کی جانب سے بات چیت کی گئی ہے. پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آرمی چیف نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے علاوہ آرمی چیف نے کن پہلوؤں پر بات کی اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز حساس معاملہ ہے. وفاق صوبے کے وسائل پر یک طرفہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ 18ویں ترمیم کی اسپرٹ کے مخالف ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی. اسرائیل مفادات کو تسلیم کرنے کی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے. انہوں نے اسرائیل مخالف قراردادوں میں انتہائی سخت دفعات ہٹانے میں کوئی مدد نہیں کی. اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب، آپ پر آنے سے پہلے چیف نے اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا ہے. ایک بار پروگرام میں وہ ہائی لائٹس جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Pakistan ہمیشہ زندہ باد. بخاری صاحب، بڑا پرجوش اور ولولہ خیز خطاب تھا آرمی چیف کا. اس خطاب کو کس طرح سے لے رہے ہیں، اور برین ڈرین اور برین گین والا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اوورآل دیکھا جائے تو امیگریشن قوانین جو ہیں وہ کافی سخت ہو گئے ہیں. یورپ میں ویزا لگنا بھی مشکل ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے برین ڈرین کا، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نا بالکل یعنی انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. میں نے بہت تقریریں سنی ہیں آرمی جنرلز کی، وہ آرمی جنرلز کی بھی تقریریں سنی ہیں جو اقتدار کے اوپر حتمی اختیار رکھتے تھے. اس تقریر نے بہت سارے ایلوژنز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. اس تقریر نے اپنی فورسز کو تو جو ولولہ اور جوش دیا ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن نیشن کو جس طریقے سے انہوں نے ریجنویٹ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ریچارج، جس کو میں کہوں گا، کیا ہے، وہ میرے جیسا بندہ جو مطلب صحافت میں بھی اب میں نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. آئی ایم ایموشنلی چارجڈ، کیونکہ ان کے جو سیگمنٹس ہیں جن کو ٹارگٹ کیا انہوں نے، وہ اس کا اینالائز کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی وفد کے پاکستان آمد سے پہلے بہت سا کنفیوژن تھا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہی لینڈ کریں گے اس کے بعد وہ سیدھے ڈیلا جیل جائیں گے، بانی کو ساتھ لیں گے، گود میں لیں گے، چلے جائیں گے.
کسی نے کہا جی کہ وہ تو آئے ہیں پاکستان کی ایسی تیسی کرنے کے لیے جی کہ وہ ان کی پالیسیز کے مطابق نہیں چل رہا جی، امریکہ کا کہنا نہیں مان رہا جی، دس دیٹ اور دیٹ، جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ کہا. لیکن جاتے ہوئے جو وہ تینوں اس اپنے دورے کے بارے میں کہہ گئے ہیں وہ میرے خیال سے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے انہوں نے کامیاب بھی کہا اور مثبت بھی کہا. تو ایک تو ان کی جو میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، اس کے بعد وہ سارے ایلیوژنز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. کوئی نہیں آ رہا جیل سے باہر، کوئی نہیں نکل رہا باہر اتنی جلدی میں، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. یہ ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں. سیگمنٹ 1 which is the most important one, جی that is brain drain. جی دیکھیں آپ کو یہ نوٹ کرنا پڑے گا who was his audience. His audience was overseas Pakistanis. جی ایک تو انہوں نے بالکل رائٹلی ان کو کہا کہ they are our assets. ان کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. کریکٹ. وہ جن کو سول نافرمانی کی کال دی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا ایسی کی تیسی سول نافرمانی کی بھی اور کہنے والوں کی بھی انہوں نے جو ترسیلات زرد تھیں وہ آلموسٹ دگنی کر دی ہیں. جی یعنی ریکارڈ ہے 4.25 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں آنا ان فارم آف فارن کرنسی. کین یو امیجن؟ اینی وے، ایک بات تو یہ ہے. بخاری صاحب، دوسری بات، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ. بخاری صاحب، پھر وہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ ہر 10 اوورسیز پاکستانیوں میں سے 2 جو ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیہ اب دم توڑ گیا، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی جتنی اہمیت اب ملی ہے اس کنونشن سے. ایگزیکٹلی، یو آر سیئنگ دا رائٹ تھنگ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ اتنا بڑا ایونٹ پلان کیا گیا ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو اسی قسم کے کنفیوژن اور ایلوژنس کے شکار تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کے کیا حالات ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہاں سروائیول بھی ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ سارا کچھ وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اور لیڈرشپ کی طرف سے ایشورنسز لے کے گئے. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو اقدامات اس حکومت نے کیے ہیں، جو یقین دہانیاں ان کو آرمی چیف نے دلائی ہیں، اس کے بعد دے ہیو گون بیک سیٹسفائیڈ. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو برین ڈرین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کتنی آسانی سے یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا تھا کہ دیکھیں جی برین ڈرین. خود جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ باہر نوکریاں دلوانے کے لیے ہم باقاعدہ کمپین چلائیں گے، باقاعدہ ہم لانچ کریں گے کمپین کے لوگوں کو باہر نوکریاں ملیں. اور جب اقتدار سے خود گئے تو کہتے ہیں تو برین ڈرین ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں برین ڈرین آج کے دور میں ممکن نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے منہ اٹھائیں جس مرضی ملک کا رخ کریں اور آپ وہاں جا کے بس جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد جو کچھ اس نے کیا ہے، باہر سے آنے دینے کا تو سوال ہی چھوڑ دینا. جو وہاں آلریڈی لیگل ڈاکومنٹس پر بیٹھے تھے ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے بھی اور جاب سے بھی. از دیٹ رائٹ؟ 7,500 جاب ختم کر چکے ہیں. وہ 9 یونیورسٹیوں کو وارننگ دے چکے ہیں. 10 کے قریب یونیورسٹیز کی جو امریکن اسسٹنٹس ہے وہ روک دی گئی ہے اور لوگوں کو پکڑ کے سڑکوں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں کون جائے گا وہاں؟ برطانیہ کا پورا پچھلی جو یعنی 2-3 سال ہے اس میں انہوں نے اپنے، چاہے حکومت لیبر کی ہو چاہے کنزرویٹو کی ہو، انہوں نے اپنے امیگریشن قوانین کو اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ اب تو پیڈ جو جاتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے ان کو داخلہ بھی وہاں آلموسٹ ناممکن ہے. ٹھیک ہے، یہی حال یورپ کے باقی ملکوں کا بھی ہے. بالکل. تو ایسے میں یہ تصور کرنا کہ برین ڈرین ہو کے بھائی کہاں ہو رہا ہے برین ڈرین، کوئی ثابت بھی تو کرے نا. تو ایک تو اس متھ کو توڑ دیا انہوں نے کہا یہ دس از ناٹ اے برین ڈرین، اٹ از اے برین گین. آپ دیکھیں اصطلاح کیا خوبصورت ہے. اور پھر یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ پاکستان کے سفیر ہیں. دے آر ایمبیسڈرز آف پاکستان، دے آر سرونگ دا کاز آف پاکستان. تو ایک تو وہ جو تصور تھا، ایک تاثر تھا کہ ملک کے باہر جو پاکستانی ہے وہ پی ٹی آئی کا ہیرو ہے، وہ پی ٹی آئی کا جیالہ ہے، وہ پی ٹی آئی کا میں نام مختلف میں لینا نہیں چاہ رہا جان بوجھ کے. وہ یہ ہے، یہ متھ بھی ٹوٹ گئی ہے. اچھا، یہ متھ بالکل ٹوٹ گئی ہے. کدھر گئے وہ جو لندن کی سڑکوں سے ہٹتے نہیں تھے؟ کدھر گئے جو وہ گرین پاکستانی پاسپورٹوں کو آگ لگاتے تھے؟ کدھر گئے وہ جو پاکستانی جھنڈوں کو آگ لگاتے تھے؟ یاد ہے نا وہ منظر؟ ابھی اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الائڈ سبجیکٹ ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی میں ساتھ ہی ہینڈل کر دوں. سوشل میڈیا. جی، سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے قرآنی آیات سے یہ ثابت کیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ملک کی جڑیں اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کا ٹوٹل بیس سوشل میڈیا کی یہ ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، یہ ٹرم استعمال کیا انہوں نے اور بالکل یہی ہے. کوئی آدمی اس بیانیے کی اونرشپ پر اپنا نام لکھوانے کے لیے تیار نہیں ہے.
فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے یعنی ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اطلاع آپ کے پاس آئے پہلے تصدیق کرو, اسے آگے بڑھانے سے پہلے تصدیق کرو. تو انہوں نے ایسی تیسی کر دیا سوشل میڈیا کی. انہوں نے کہا یہ غلط بیانی ہے, جھوٹ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے پیکا قانون آ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہینڈلر اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے. جو منہ میں آتا تھا بک رہے تھے پاکستان کے خلاف. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ہی ہم ہینڈل کر لیں. لیکن اس سے ابھی اور امپورٹنٹ ایریاز ہیں, ابھی ذرا مجھے وہاں چل لیں دیں. بلوچستان, دا موسٹ امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ 2026 میں وہاں پر مائننگ کے اعتبار سے بہت بڑی فورن انویسٹمنٹ آنے والی ہے. یہ امریکی جو ہیں یہ یہاں پر سیاحتی ویزے پر نہیں آئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ دنیا بھر میں خاص طور سے گولڈ کی مائنز میں, یہ جو کاپر ہے اس کی مائنز میں تو امریکہ سب سے بڑا انویسٹر ہے. جی تو 2026 میں چونکہ یہاں پر بڑی میسو انویسٹمنٹ آ کے اور بڑی میسو اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے, اس لیے بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دس از ایسینشل. آپ جب تک پیسفل علاقہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے, کوئی آ کے باہر سے یہاں انویسٹ کر کے اپنے پیسے کو رسک پر نہیں ڈالے گا. میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دے دوں. 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو آپریشن ضرب عضب, وہ کس لیے لانچ ہوا تھا؟ کیونکہ سی پیک لانچ ہونا تھا اور اس سارے خطے کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا تھا. تو یہی سب کچھ جو ہے اب پھر ہونے جا رہا ہے اور ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ, انہوں نے تو اب گنتی گن دی ہے. انہوں نے کہا یہ جو بی ایل اے ہے, یہ سی ایل اے ہے, یہ ڈی ایل اے ہے, جتنے بھی ایل اے ہیں نا, یہ 1500 کے قریب دہشت گرد لوگ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس فوج کو یعنی 13 لاکھ کی جو ہندوستانی فوج ہے وہ نہ ڈرا سکی, نہ دھمکا سکی, نہ اس سے کچھ لے سکی, ان سے یہ 1500 جو ویگا بانڈز ہیں یہ کیسے چھین لیں گے بلوچستان ان سے؟ نام لے کے کہا ہے انہوں نے. ان کا یہ, لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں کی. انہوں نے کہا ان کے خلاف very soon the action will be taken. اور when the army chief in uniform addressing an audience like that says this, it means the operation is just about around the corner. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, بلوچستان سے ایک اور چیز یاد آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جس طرح سے کنٹریبیوشن دکھا رہے ہیں بلوچستان کو لے کر. ہم نے دیکھا کل وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی سرپرائز ملنے والا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی ہونے والی ہے. تو وہ کیا ہوا, اس کا کیا منظرنامہ بنا, اس پر بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں. دیکھیے آپ میرے جوش بیان کو انٹرپٹ کر کے مجھے ایک اور طرف لے گئے. میں کہتی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہاں تعریف بنتی ہے کہ بلوچستان کی شاہراہ پہ تعریف کے علاوہ یہ مطلب ہے ریلیٹڈ ہے بلوچستان سے, یہ ریلیٹڈ ہے اس لیے کہ وہاں پر جو M25 جو بہت بڑا موٹر وے ہے وہ بننی ہے, جس کے لیے فنڈز کا معاملہ تھا کہ فنڈز جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے یا لمیٹڈ تھے. تو یہ جو انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائسز میں کمی آئی ہے, وچ از اے میجر کمی, کو چھوٹی موٹی کمی نہیں آئی ہے ان ڈالرز. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جناب ہم سیکریفائز کرتے ہیں, یعنی پاکستان کی پوری قوم سیکریفائز کرے گی فار investment of this money or this massive funds for the promotion of Balochistan, for the projection of Balochistan, for the construction of that motorway, so that جب مائننگ کا کاروبار شروع ہوگا تو جو کمیونیکیشن ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. ایک یہ اس کو ابھی جانے نہیں دوں گا میں, بھی بہت کچھ رہتا ہے, اس لیے یہ ایک آسن اقدام ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. ایک بات جی, اب آ جائیں جی آگے. وہ برین ڈرین کے حوالے سے ایک بات کہنی رہ گئی تھی کہ جو بھی چند لوگ جا رہے ہیں ان کی ایک کیٹیگری ہے خاص طور سے, وہ ڈیول نیشنل ہے اور ایک بڑی تعداد ہے. آپ کو پتا ہمارے تو ایم این اے ایم پی ایس سینٹر تک جو ہیں, ہمارے تو وزراء تک جو ہیں ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں. تو وہ اگر ان کی مرضی ہوتی ہے, جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ جا کے کبھی وہاں رہنے لگ جاتے ہیں, کہیں یہاں رہنے لگ جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہو تو نہیں کہہ سکتے, بٹ اٹس ویری لمیٹڈ ایکٹیویٹی. لیکن وہ جو ایک تاثر ہے نا کہ ملک ہی سارا بھاگ گیا باہر, وہ جو ہے زمین بوس ہو گیا ہے, وہ ختم ہو گیا. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں بخاری صاحب, یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مراعاتی پیکج کا بھی اعلان کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. اور ایک اور چیز کہ اوورسیز پاکستانیوں میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی لیڈر جو تھے وہ بڑے بہت زیادہ ہائپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اب ان اوورسیز کنونشن کے بعد اور جو مراعاتی پیکج کا اعلان کیا گیا اور جو پوائنٹس اور ایجنڈے اوورسیز پاکستانیوں نے رکھے, اس پر بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے آمادگی کا
اظہار کیا گیا ہے. تو کیا لگتا ہے بخاری صاحب اس کنونشن کے بعد کیا واقعی تاثر میں تبدیلی آئے گی, اور جو ہائپ اور سوشل میڈیا پہ جو ایک ہائپ پی ٹی آئی کی چلتی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا منظرنامہ بنے گا, کیا واقعی مثبت امپیکٹ آئے گا اس چیز کا؟ میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے تو جو انتھوسیازم اوورسیز پاکستانیز نے دکھایا ہے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا کے, اس سے آپ کو سمجھ آتی تھی کہ جو کچھ بھی فیصلے کیے گئے ہیں وہ ان کی تسلی کے مطابق ہیں, وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی حکومت نے اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں لیے ہیں جتنے بڑے بڑے فیصلے انہوں نے لے لیے. اور ایک اور بات اہم ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سارے وہ ہیں جو پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, اور اب پالیسی جو ہے وہ بھی بڑی واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو مائننگ کے حوالے سے جو کچھ بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس میں 30% اس صوبے کا ہوگا, اس میں 30% مرکز لے گا, اور 40% جو ہے وہ انویسٹر لے جائیں گے. تو یہ مطلب ایک باقاعدہ فارمولہ طے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی سے صرف بلوچستان کو ہی صاف نہیں کرنا ہے, اسی نوعیت کا آپریشن کے پی کے میں بھی ہوگا, کیونکہ ان تمام کی جڑیں جو ہیں, ان تمام کو جہاں سے فیڈ ہوتا ہے اسلحہ, جہاں سے فنڈنگ آتی ہے, جہاں سے انکرشن ہوتی ہے پاکستانی ٹیریٹری میں, اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں بخاری صاحب ایک اور سوال, کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کل کو ووٹ رائٹ بھی مل سکتا ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ووٹ رائٹ بھی ان کو مل جائے؟ دیکھیے یہ پہلے بھی ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی, مل بھی گیا تھا, پھر بعد میں کورٹوں میں چیلنج ہوا, پھر بعد میں پالیسی کے حوالے سے یہ ہوا. دیکھیے آپ دو ملکوں کے ایک وقت میں وفادار نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح, درست بات. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ملکہ برطانیہ کے ساتھ یا بادشاہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف لیتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیشنلٹی جو ہے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے. یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم توقع کرتے ہیں. فیصل وابدہ صاحب بھی بخاری صاحب بڑا بولے ہیں, فیصل وابدہ صاحب بھی آ جائیں گے. ابھی دیکھیے ایک اور چیز جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں میں بغاوت کو جو ہوا دیتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں. بالکل ہے. کس کو ایڈریس کیا اس نے؟ ایک تو اس نے کیا 9 مئی کے مجرمان کو, اچھا, جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے جو. دوسرا انہوں نے کیا فیض حمید کو, جنہوں نے پلان کیا یہ فیض حمید اور ان کے حواری جو تھے. اور تیسرا جو قیدی نمبر 804 ہے, اچھا, کیونکہ ان کے اوپر ایلیگیشن ہے, یہ ان کے اوپر جو مقدمہ بنا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بغاوت فوج میں کرانے کی کوشش کی ہے. بالکل. تو یہ ٹارگٹ جو یہ جو پاکستان کا دشمن قرار دینا ہے, اس کے مطلب اگر آپ سمجھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, میں سمجھانے بیٹھوں گا تو تھوڑا وقت اور لگ جائے گا. رک جائیے. اس کے علاوہ انہوں نے 2 چیزوں کو اور ایڈریس کیا ہے. ایک انہوں نے کیا ہے کشمیر کے حوالے سے, انہوں نے کہا انڈیا کی ایسی کی تیسی جرت نہ کرے یہ ادھر دیکھنے کی, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ثبوت اس کا ہے کہ آج تک اس نے اس کشمیر پر نظریں ضرور گاڑی ہوگی لیکن ہمت نہیں کی. آپ نے دیکھا تھا نا جب وہ ابھی نندن صاحب تشریف لائے تھے یہاں چائے کی پہلی پینے کے لیے, کیا حال ہوا تھا ان کا. موسٹ ماڈرن ایئر فورس, موسٹ ایکوپڈ ایئرپورٹ کا جو نقشہ ہم نے بنایا تھا وہ میرا خیال ہے پوری دنیا نے دیکھا. وہ دوسری بات ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے 24 گھنٹے بھی اس ابھینندن کو رکھنا برداشت نہیں کیا اور جا کے بارڈر کے اوپر واپس کر رہے تھے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ. اور دوسرا غزہ, اس پہ بھی بات کی, غزہ پہ ہم بات تو کریں گے اپنے سیگمنٹ میں, لیکن چیف نے اس کے بارے میں بھی 2 ٹوک بات چیت کی ہے. اب آ جائیے جناب آپ کا آخری جو سوال تھا ووڈا کے بارے میں. دیکھیے ووڈا کے بارے میں کسی کو کوئی ایلوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہی از اے سیلف کلیمڈ اسپوکس پرسن آف دا آرمڈ فورسز اور چیف, آئیدر وے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی تقریر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اور انہوں نے جو نوید سنائی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ ضرور اہم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دینا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کہاں ہے, عالمی طور پر ریورسل ہونے والا ہے. فیصل وابدہ صاحب نے یہ بھی انکشاف کی ہے. ہاں نہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جون سے اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی دنیا بھر سے. لیکن وہ آپ پھر جو ہمارا موضوع تھا اس میں بہت ساری باتیں رہ گئیں. ایک اور بات میں ذرا کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جن کو ایڈریس کیا آرمی چیف نے بھی ایل اے اور وغیرہ دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. ایران کے اندر پاکستانیوں کا قتل چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایران کے اندر پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی جس کا پھر دندہ شکن جواب دیا گیا تھا. یہ پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, محمود خان صاحب نے کیا کہا ہے پارٹی کے بارے میں.
میں نہ ہی دہراؤں تو میرے خیال سے اچھا ہے. یہ جناب سابقہ چیف منسٹر ہیں کے پی کے اور پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. پختونخوا میں جو فلم چل رہی ہے اس کی مجھے بھی پیشکش ہوئی تھی, یہ بھی محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے مفاد میں تھا. اگر مجھے اقتدار کی بھوک ہوتی تو میں ابھی آج وزیر ہوتا. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اس سے دو باتیں جو مجھے کافی فکر میں مبتلا کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ all is not well in the state of KPK. اس کی اپنی حکومت کا پیش کردہ بل کی مخالفت اس کی اپنی پارٹی میں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کرپشن کے چارجز, میسیو کرپشن کے چارجز ان کے پارٹی لیڈرز پر لگ رہے ہیں, وزراء پر لگ رہے ہیں, سابق وزراء پر لگ رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو چل رہی ہے, چاہے وہ اسد کیسر ہیں, چاہے وہ, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں, اس لیے کہ جو علی امین گنڈا پور ہے اس کے خلاف کافی بڑا سٹرونگ محاذ ہے. بالکل بالکل, پی ٹی آئی کی مشکلات یقینی طور پہ بخاری صاحب بڑھتی جا رہی ہیں. آرمی چیف نے جو بڑا زبردست خطاب کیا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش بھی کی ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد جو ہے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور دہشت گردی کو یقینی طور پر خطے سے ختم کیا جائے گا. ان تمام پہلوؤں پر آرمی چیف نے بات کی ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری تھا اور اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.